عظیم قائد کی اصول پسندی۔ جناب محمد مسعود جو اہم سرکاری عہدوں پر فائز رہے، قائد اعظم کی اصول پسندی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جون 1947 میں بلوچستان میں ریفرنڈم ہونے والا تھا۔ میں سندھ حکومت سے 6 ہفتے کی چھٹی لے کر کوئٹہ پہنچ گیا اور وہاں سرداروں سے مذاکرات شروع کیے کہ سرداروں ہی کو شاہی جرگے کی میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ بلوچستان پاکستان میں شامل ہوگا یا انڈیا میں۔ مذاکرات کئی نازک مرحلوں سے گزر کر آخر کامیابی کی منزل تک پہنچ گئے۔ تمام رکاوٹیں سر ہو چکی تھیں۔ کانگریسی لیڈر خان عبدالصمد اچکزئی اور ان کے ساتھ ہی مایوس ہو چکے تھے۔ وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شاہی جرگہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دے گا، لیکن عین آخری مرحلے پر مخالفوں نے ایک پریشان کن چال چلی جس سے کھیل بگڑ جانے کا خطرہ تھا۔ سرداروں کو اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر پاکستان میں شامل ہو گئے تو مالی امداد جو اس وقت دہلی کی مرکزی حکومت سے مل رہی تھی بند ہو جائے گی اور سرداری حقوق اور مراعات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر انڈیا میں رہے تو حسب سابق مالی امداد اور سرداری حقوق قائم رہیں گے۔ اس بات سے سردار بہت گھبرا گئے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ قائد اعظم اس بات کی گارنٹی دیں کہ پاکستان بن جانے کے بعد سرداروں کے تمام حقوق محفوظ رہیں گے اور مرکز کی طرف سے جو مالی امداد اب ملتی ہے بدستور جاری رہے گی۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا کیونکہ قائد اعظم دہلی میں تھے اور شاہی جرگے کے اجلاس میں صرف 2 دن باقی تھے۔ اتنی جلدی قائد سے بات چیت کرنا بہت مشکل تھا۔ آخر میں ایک ایکسپریس ٹیلی گرام کے ذریعے قائد اعظم کو اطلاع دی گئی کہ ٹیلی فون پر اگلے روز شام کے 4 بجے ان سے ایک نہایت اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت فون کے ذریعے دہلی سے رابطہ ہوا۔ کوئٹہ کے ٹیلی فون محکمہ کے مسلمان عملہ نے بہت مدد کی۔ قائد اعظم فون پہ آ گئے اور آواز بالکل صاف تھی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے سامنے کھڑے ہیں۔ ہیلو کے فوراً بعد سلام عرض کی اور میں نے کہا، قائد اعظم بلوچستان کے سردار پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے پر رضامند ہو گئے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں گارنٹی دیں کہ ان کے جملہ حقوق محفوظ رہیں گے اور مالی امداد انہیں حسب سابق ملتی رہے گی۔ قائد اعظم نے پرزور لہجے میں انگریزی میں جواب دیا، میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ان سے کہہ دو کہ وہ مجھ پر بھروسہ کریں اور دشمنوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ پھر قائد اعظم نے مجھ سے پوچھا، تم ان سے کیا کہو گے؟ میں نے قائد اعظم کے الفاظ دہرائے اور ابھی آخری لفظ میرے ہونٹوں پر تھا کہ نواب جوگزئی نے میرے ہاتھ سے ٹیلی فون لے لیا اور قائد اعظم سے مخاطب ہو کر کئی بار قائد اعظم پکارا اور ٹیلی فون رکھ دیا۔ شاہی جرگے کے سردار اس وقت سامنے بیٹھے تھے۔ نواب جوگزئی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، میری بات ہو گئی ہے۔ قائد نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، فکر مت کرو۔ پھر مجھ سے سرداروں نے دریافت کیا تو میں نے بھی یہی کہا کہ قائد کہتے ہیں مجھ پہ بھروسہ کرو، دشمنوں کے جھانسوں میں نہ آنا، مجھ پہ اعتبار کرو۔ اس کے بعد کوئٹہ کے اخبارات نے شام کے زمین میں شائع کر دیے اور قائد اعظم سے ٹیلی فون پر بات چیت کی خبر چاروں طرف مشتہر کر دی۔ دوسرے دن شاہی جرگے نے اتفاق کی رائے سے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم کی اس بات پر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ اتنے نازک موقع پر بھی ڈپلومیسی سے کام نہ لیا اور 2 ٹوک جواب دے دیا جس میں کسی کا قسم کا رکھ رکھاؤ نہ تھا۔ حالانکہ قائد کو اس بات کا علم تھا کہ کانگریسی سرداروں کو اس قسم کی گارنٹی اور وعدے دے کر پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ قائد بھی کوئی سبز باغ دکھا کر وقتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے بلا خطر صاف بات کی کہ کسی قسم کی سودے بازی سے انکار کر دیا۔ یہ تھا ان کا بے نظیر کردار۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ مملکت کی بقا کا مسئلہ سامنے ہو اور صاف کوئی سے سخت نقصان کا احتمال ہو تو کون یہ جرأت کر سکتا ہے کہ سچ کا دامن تھامے رکھے۔ امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کو قائد اعظم کی یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے ملیں گے مزید ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔